بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 قسم کے مہمان ہیں میرے پاس، میرے بندوں میں۔ بڑے 3 میں، ویسے تو بڑے ہی مہمان ہیں، لیکن خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ وفد اللہ ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ مہمان ہیں اللہ کے۔ ایک فرمایا کہ ایک الغازی، ایک جو میری راستے میں میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان و مال لے کر نکلتا ہے جہاد میں، ایک وہ غازی، ایک والمعتمر، ایک عمرہ کرنے والا، والحاج، اور حج ادا کرنے والا۔ یہ تینوں میرے مہمان ہیں، اللہ ان کا میزبان ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کا مہمان بننا کہ رب ہمارا میزبان ہو گیا، کہ کوئی کم انسان کے لیے، کیونکہ کوئی کم سعادت ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جب یہ میرے مہمان اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے قدم رکھنے سے لے کر باہر واپس گھر دوبارہ آ کر قدم رکھنے تک وہ میرے مہمان ہیں اور میری عبادت میں ہیں۔ میری عبادت میں ہے وہ، ان کا سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ان کا آرام کرنا، ان کا حاجت کرنا، قضائے حاجت، یہ بھی ضرورت ہے، میرے راہ میں ہے۔ یہ بھی میری راہ میں میری خوشنودی کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر میری بندی جو ہے وہ نکل آئے اس راستے میں تو اس کا جہاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ کیونکہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، قتال دشمن کے خلاف عورتوں پر فرض نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ فرمایا کہ کیا جہاد ہے اللہ کے رسول عورتوں پر فرض ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا یا عائشہ کہ عائشہ ان پر جہاد فرض نہیں، لیکن ان پر ایک جہاد ہے، نعم علیہن جہاد لا قتال فی، جس میں قتال نہیں ہے۔ ایک جہاد ان پر فرض ہے جس میں قتال نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ ادا کرنا۔ کہ عورت جب اللہ کی بندی اللہ کے گھر میں جاتی ہے تو گویا کہ وہ جہاد میں ہے، اس لیے کہ مشقت سفر کی، صعوبات، تکالیف، بھوکا پیاسا رہنا، اور پھر دیگر حوائج ضروریہ اور سے نبرداز نہ ہونا، یہ کوئی انسان جب سفر میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، تو عورت اس کے لیے اور زیادہ مشکل بن جاتی ہے۔ لیکن جب وہ مہمان بن کے اللہ کی جاتی ہے تو اللہ اس کو جہاد میں لکھ لیتا ہے، یہ جہاد کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف یہ نہیں کہ فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، یہ سارے جتنے لیشہدوا منافع لہم، انہیں چاہیے کہ وہ سارے فوائد سمیٹیں، دین و دنیا کے روحانی بھی اور دنیاوی فوائد بھی سمیٹ کے لائیں ان چند متعین مخصوص دنوں میں۔ اس لیے ایک ایک دن جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا کہ بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے انسان کے لیے، وہ کیا کہ رزق میں جو تنگ دستی، جب انسان سمجھے نا کہ میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے، بن نہیں رہا کچھ، تو عمرہ کر لے، عمرہ کر کے رب کی بارگاہ میں آب زمزم پیے اور جا کر دعا کرے اور دیکھے رب العالمین کی رحمتیں کس طرح ہوتی ہیں اس کے لیے۔